السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم. الحمدللہ. کتنا عرصہ پہلے آئے تھے اور کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے، ذرا سننے والوں کو بتا دیں. اچھا جی، میں تقریباً 1 مہینہ پہلے آیا تھا آپ لوگوں کے پاس، اور میرا جو مین ایشو تھا وہ لوور بیک پین تھا، اور اس کے علاوہ ویک مسلس تھے، کریمپس پڑتے رہتے تھے مجھے، اور کافی مشکل صورتحال تھی. رات کو جب میں صبح سو کے اٹھتا تھا تو مجھ سے ایک سائڈ ٹرن نہیں ہوتی تھی، اور تھوڑی دیر اگر میں کھڑا ہو جاؤں، چھوٹے بچے کو اٹھا لوں 2-3 منٹ، تو میری لوور بیک میں پین شروع ہو جاتا تھا. بیٹھنے سے پین نہیں ہوتا تھا، بٹ کھڑے ہونے سے، کیونکہ میرا بینگ این آئی ٹی پروفیشنل، میرا کام بیٹھنے کا زیادہ ہے، تو میں بیٹھنے سے مجھے اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا، لیکن کھڑے ہونے سے اور تھوڑا بہت ویٹ اٹھانے سے بھی میرے لوور بیک میں پین شروع ہو جاتا تھا. تو یہ پین مجھے لوور بیک کا جو ایشو ہے وہ ویسے تو مجھے 10 سال پلس سے ہے، لیکن پچھلے 4-5 مہینے میں یہ کچھ زیادہ سویر ہو گیا، اور میری جو روٹینز ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی. دین مجھے فیس بک کے تھرو آپ کا پتہ چلا، اینڈ دین آئی کانٹیکٹ. تو ابھی یہ 1 مہینے میں کیا کیا بہتری ہوئی ہے، ذرا سننے والوں کو بتائیں. اچھا، 1 مہینے میں بیسکلی جب میں آیا یہاں پر، تو میرا تو کچھ اور بھی ایشوز تھے لوور بیک پین کے علاوہ. دس از بینگ لوور بیک پین فوکس ہے ہمارا. تو اس میں 1 مہینے میں جب میں آیا تو مجھے ڈاکٹر حمزہ جو ہیں وہ اسائن ہوئے، اور انہوں نے پہلے ہی سیشن میں مجھے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کی لوور بیک پین میں ایگزیکٹلی کیا ایشوز ہیں، وچ از ویری گڈ، کیونکہ آدھی بیماری تو آپ کی بات کرنے سے ہی ریزالو ہو جاتی ہے. تو بیسکلی ناٹس، جو سادہ زبان میں انہوں نے سمجھایا کہ میری لوور بیک میں ناٹس تھی، اور وہ کافی زیادہ مجھے تنگ کری تھی، ایون لوور بیک میں بھی اور اپر پورشن میں بھی مجھے جو کریمپس پڑتے رہتے تھے. تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت میرے ساتھ محنت کی ہے. اپروکسیمیٹلی 45 منٹس کی ہماری فزیو ہوتی تھی، اور 45 منٹس کا جم ہوتا تھا. اور ابھی ماشاءاللہ میری جو رات کی نیند ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے. اب میں ناٹ دیٹ ایزیلی، بٹ میں اب کمپیریٹیولی کافی ایزیلی سائڈ بھی چینج کر لیتا ہوں، ویٹس بھی اٹھا لیتا ہوں، اور میری ماشاءاللہ اب ڈیلی 5 کلومیٹر کی واک ہے ماشاءاللہ، جس میں سے میں کوئی 1 سے 2 کلومیٹر رننگ بھی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد بھی آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی؟ نہیں، پرابلم نہیں. سلیپ کا آپ نے کہا کہ سلیپ بھی بہتر ہو گئی. سلیپ میں امپرومنٹ آئی ہے آپ کی سلیپ؟ جی دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کیونکہ میں سائڈ چینج نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایک سائڈ پہ لیٹا ہوں تو میں کتنی دیر لیٹ سکوں گا. ایونچولی رات کو مجھے آنکھ کھلے گی، اور پھر میں ایک سائڈ کو چینج کرنے کے لیے مجھے کم از کم 4 سے 5 منٹ لگتے تھے. تھوڑی سی ٹانگیں فولڈ کی، ہلکی مطلب سی وہ اس کی وجہ سے آپ کی وہ ڈیپ سلیپ بھی چلی گئی تھی، جی سلیپ بھی کمپرومائز تھی. وہ میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ سلیپ جو ہے نا وہ ریکوری کا بڑا اہم حصہ ہے. جی ہاں، جس کی نیند پوری ہے نا اس کی ریکوری پوری ہے. تو آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ پین مینیج ہو گیا، اس کے ساتھ سلیپ بھی اچھی ہو گئی. تو الحمدللہ. انرجی کا بتائیں، انرجی لیولز؟ انرجی لیول کافی بہتر ہے، کیونکہ میں نے آپ سے 3 منتھس کا میرا پلان بھی چل رہا ہے، ادروائز ورک آؤٹ بھی اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو انرجی لیول کافی بہتر ہے، بلکہ مجھے ڈاکٹر حمزہ نے کافی ٹف ٹائم دیا ان اے گڈ مینر، کہ میرے آپ کے جو کوچ ہیں ان کے ساتھ میری یہ ڈسکشن چلتی رہی ہے کافی عرصہ کہ یار آپ کا ورک آؤٹ پلان تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی مجھے ڈاکٹر حمزہ ایکسرسائزز ماشاء اللہ کروا رہے ہیں. اور کہ مطلب آپ جو ایکسرسائزز ہیں اس پہ چلیں، رننگ تو آپ نے 5 کلومیٹر کی واک اور ساتھ میں بیچ میں رننگ بھی بتا دی. جو اسٹرینتھ بیسڈ ورک آؤٹ ہے وہ کتنی دیر کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر حمزہ جو مجھے ڈیلی کراتے ہیں وہ صبح 45 منٹس کا جم ہے، اور وہ انہوں نے انسٹرکشن مجھے سختی سے کی ہوئی تھی کہ 45 منٹس آپ نے شام میں بھی کرنا ہے. کیا بات ہے. تو میں ان کا جم 1 آور 30 منٹس کر رہا تھا، اور جو آپ کا ورک آؤٹ پلان تھا وہ اس کے سامنے میرے خیال میں شاید 40-50% رہ گیا، ماشاءاللہ. کیونکہ ان کی جو ایکسرسائزز تھی وہ رات میں جو ورک آؤٹ پلان تھا، میں رات کو کر رہا تھا ورک آؤٹ پلان کھانے کے بعد، تو وہ اس میں سے آئی تھنک 5 یا 6 آپ کی ورک آؤٹ پلان میں ایکسرسائزز تھی، جو کہ جن میں سے 3 سے 4 تو ڈاکٹر حمزہ کی ریپیٹ ہو جاتی تھی، تو باقی 2-3 رہ جاتی تھی. بلکہ میں نے آپ کے کوچ سے، جو مجھے کوچ اسائن کیے ہوئے آپ کی طرف سے، ان سے میری کافی اس پہ ڈائٹ کا بتائیں. ڈائٹ پلان آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور کوچ کا کہنا ہے کہ میں بڑا اچھا فالوور ہوں، میں بڑا پرسائز، تبھی تو ریزلٹس مل رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کے علاوہ یعنی کہ ابھی جو یہ 1 منتھ کی ریکوری ہے اور ابھی 2 ماہ
رہتے ہیں انشاءاللہ, تو اس میں ڈائٹ, ایکسرسائز, یہ سب تو چلے گی. لیکن جو اب میں سوال کی طرف آ رہا ہوں بڑا اہم ہے, ایج کتنی ہے آپ کی؟ 48 ایئرس. تو یہ جو اس کو میں کرٹیکل ڈیکیڈ کہتا ہوں, یہ اس میں یا گیم بن جاتی ہے خدا نخواستہ بگڑ جاتی ہے, یہ جو 40-50 سال ہے. تو اس میں آپ اپنے ہم عمر لوگوں کو جو 40 سال کراس کر چکے ہیں یا جو 50 کو ٹچ کرنے والے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اسٹرینتھ ٹریننگ, مسل ٹریننگ کے بارے میں, جو آپ نے چینجز دیکھی ہیں؟ اچھا, تھوڑا سا میں اس میں ٹائم لوں گا اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. بیسکلی دیکھیں, یہ جو میری ایج ہے, بلکہ جب میرا آپ سے پہلا سیشن ہوا تھا اس وقت میں نے آپ کو بھی یہ کہا تھا, آپ کے پاس ظاہر ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں, آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہے اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا. تو اس ایج میں نا آپ کی اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, بسائڈ یور اون ایشوز آپ کو اور بہت ساری پریشانیاں. تو آئی ایم ناٹ این ایکسیپشن, میرے ساتھ بھی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو روٹین میں ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو اصل جو پرابلم میں نے فیس کیا وہ یہ ہے کہ اس روٹین میں سے نکلنا ہے, تھوڑا سا سیلفش ہونا ہے. آئی تھنک اچھا خاصا سیلفش ہونا ہے, کیونکہ آپ کا ایک ورک آؤٹ پلان ہے, پلس آپ کا ڈائٹ پلان ہے, پھر فزیو کے لیے ٹائم نکالنا ہے, ایکسرسائزز کے لیے ٹائم نکالنا ہے, تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بینگ اے فادر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنے لیے سیلفش ہو جائیں. تو اس پہ میں نے جب بہت سوچا, ابھی میرے کچھ ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے تقریباً کچھ لیب ٹیسٹ میں نے ایسے ہی کرائے, تو اس میں کچھ کولیسٹرول بھی زیادہ آ گیا اور کچھ 2-3 چیزیں اور بھی اب نارمل آ گئی. تو میں نے وائف کے ساتھ شیئر کیا, تو وائف نے مجھے کہا کہ یار اب تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو آپ آلریڈی شارٹ لسٹڈ تھے بائی دا وے, بٹ آئی واز ہیزیٹیٹنگ ٹو. میرا نمبر بیچ میں سے نکلا ہوا تھا. جی. چلو جی. تو اصل میں جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوچیں آتی ہیں آپ کو کہ یار اب یہ شروع ہو گیا, اب یہ شروع ہو گیا, تو اب آگے میرے ساتھ یہ ہوگا, بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. بٹ ایونچولی میں اپنی وائف کو اس پہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا کہ آپ جائیں اور ایک دفعہ ٹرائی کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور میں نے جب اپنے لیے سیلفش ہونا تھا تو میں نے اپنے آپ کو صرف ایک بات سمجھائی کہ یار محب, تم یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہو, اگر تم صحیح ہوگے تو تمہارے والد ہیں, تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچے ہیں, اور مور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ جس نے یہ صحت دی ہے اس کے دین کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو میں نے اپنے مقصد کو اونچا کر لیا. تو میرے لیے یہ کام آسان ہو گیا کہ میں اپنے اوپر وقت بھی لگاؤں اور پیسہ بھی لگاؤں. میں اس میں ایک چیز ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوچ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ میری اپنی نہیں ہے, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا واقعہ جس میں ایک صحابہ نے گھر بنایا تھا اور اس میں اوپر روشن دان رکھ دیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ روشن دان کیوں رکھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ تاکہ روشنی اور ہوا ہے, تازہ ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ اگر کاش تم یہ کہہ دیتے کہ اذان کی آواز جی, تو روشنی اور ہوا تو آنی تھی. لیکن تو یہ میں نے یہاں سے سیکھا کہ آپ اپنے ارادے کو کیسے بلند کر دیتے ہیں, اپنے آپ سے باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ چیز آسان ہوگی. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے آنے کے بعد یہ دیکھا کہ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے بہت سے لوگ آپ کی نا کیئر کرنے والے ہیں. کوچ مجھے پوچھ رہی ہے, ڈاکٹر حمزہ مجھے پوچھ رہے ہیں, اور باقی لوگ بھی جو میرے واٹس ایپ گروپ میں ہیں وہ سب مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں ہفتے بعد. تو بڑا آپ انکریجنگ فیل کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ فزیو تو میرے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے کچھ ایشوز تھے, تو ہم نے فزیو بہت زیادہ کرائی ہے. بہت سارے فزیو تھراپسٹ سے میرا واسطہ پڑا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس, باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ, ڈاکٹر حمزہ کا مجھے پتہ ہے, ماشاء اللہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بہت بتاتے ہیں. مطلب یہ بہت کم لوگوں میں ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ ابھی یہ ایشو چل رہا ہے, اب تم نے یہ کرنا ہے, یہ ایکسرسائز میں بتا رہا ہوں, یہ اس چیز کے لیے, یہ اس چیز کے لیے. انیشلی جب میں نے سیشن لیے تو میں نے کہا یار یہ پیسے میرے ضائع ہی جائیں گے, اور انہوں نے کیا مجھے ایکسرسائز بتانی ہے 2-3 ایسے ہی وہ بتائیں گے, اور آئی واز میکنگ مائی اون پلان. لیکن جب انہوں نے کام شروع کیا تو ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے کام کرتے ہیں. اور آپ کے اس انوائرمنٹ یا اس جو بھی آپ کا پورا سیٹ اپ ہے, اس میں جو ایک ڈفرینس ہے نا جو باقی جگہوں پر نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ فزیو کے ساتھ جم ہے. باقی فزیو تھراپسٹ جو ہیں وہ آپ کو ایکسرسائزز بتا دیتے ہیں میکسیمم, یا وہ بال والی یا بیسک سی ایکسرسائزز کرا بھی دیتے ہیں, بٹ
جو جم کا ایڈوانٹیج ہے آپ کو، آئی تھنک وہ بہت ہی کم فزیو تھراپسٹ جو کلینکس ہیں ان میں ہوگا، اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ جو آپ کی بیک بون کا، جس طرح میرا ایشو تھا، مسلز ویک ہیں اور ناٹس پڑی ہوئی ہیں، وہ تو شاید آدھے ٹائم میں نکل گئی تھی. لیکن جو اصل مشکل تھی وہ یہ تھی کہ مسل کو اسٹرینتھن کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے ہیوی ڈوز تھی جم کی، جو کہ ڈاکٹر حمزہ نے ماشاء اللہ بڑی محنت کی میرے ساتھ، اور الحمد للہ بھی کافی بہتر. الحمد للہ. آپ نے نا ایک بڑی پیاری بات کی، اور بہت سارے لوگ نا اس سے ریلیٹ بھی کریں گے، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ بڑی پریشانیاں، بڑی چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہے، بڑی پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن میں نے نا ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی بڑی پیاری بات سنی کہ آپ کی بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ہیلتھ پرابلم ہو گئی ہے دین یو ہیو اونلی ون پرابلم. جی ہاں. تو یہ مجھے وہ بات کہ دیکھیں پرابلمس سب کے ساتھ چلتی ہے، جی. لیکن جب بات صحت پر آ گئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب رائٹ ڈیسیجن لینا ہے فل فور. نہیں تو ہم ڈاکٹرز بدلتے رہیں گے، میڈیسنس چینج ہوتی رہیں گی، جی سرجری کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، جی. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے پھر کمپلیکیشنز جی یہ آپ نے جو بات بتائی رائٹلی سیڈ، کہ سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں دے دیں گے اور کیا کچھ ہو جائے گا. تو میں آڈینس کے لیے یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھے کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں لینی پڑی. میں صرف کچھ پرو بایوٹکس لے رہا ہوں جو ورک آؤٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے، اور فزیو تھراپی اور ایکسرسائزز ہیں، اور کچھ کاؤنسلنگ سیشنز ہیں جن سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو فیل سیف، کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی جس سے کوئی سائیڈ افیکٹ کا خطرہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. تو ماشاء اللہ سنس ناؤ بہت اچھا ساتھ رہا، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ. اور اب ڈاکٹر حمزہ کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ڈیٹیل میں سائنسی زبان میں کہ کیا ہوا ہے، میڈیکل کی زبان میں. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. میں الحمد للہ جی. سب سے پہلے تو مبارک ہو ایک اور الحمد للہ ریکوری، اور بڑی جلدی الحمد للہ. تو یہ کیسے ہوا ہے، کیا تھوڑا آپ اگر میڈیکلی بتا دیں کہ ایشو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر وسیم، جب یہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئے تھے نا، تو ان کی اسیسمنٹ ہم نے کرنا سٹارٹ کی. تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ 10 ایئرس کا لو بیک پین تھا. ان کو یہ پین سٹارٹ ہو گیا تھا، اور یہ انہوں نے ایزیوم کر لیا تھا کہ یہ پین میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ٹھیک. اس کے بعد میں نے جب ان کی اسیسمنٹ سٹارٹ کی ہیں، ان کے L4 اور L5 ورٹیبریز میں گیپ ریڈیوسڈ ہو گیا تھا. ہمارا لمبر ایریا ہوتا ہے ایک، اس کے جو L4 اور L5 ہیں اس میں ایک تو گیپ ریڈیوسڈ ہو گیا تھا، اور اس گیپ ریڈیوسڈ ہونے کی وجہ سے ان کے جو پیراسپائنل مسل تھے اس کے اندر اچھی خاصی ناٹس بنی ہوئی تھی. اب ان ناٹس کی وجہ سے ان کے پریشر اتنا زیادہ ڈیولپ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کروٹ لینے میں بہت زیادہ مشکل آ رہی تھی. یہ کروٹ لیتے تھے، 3-4 منٹ رکتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے. ایون کہ فرسٹ سیشن میں جب میں ان کا سیشن کر رہا تھا، میں نے سیشن کرنے کے بعد ان کو بولا کہ آپ رائٹ سائڈ پہ جائیں. انہوں نے 3-4 منٹ کا پوز لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کروٹ لی ہے. وہ یہی کہ جو نوٹس ان کی ڈیولپ تھی، وہ ٹریگر پوائنٹس کے ساتھ جب یہ موو کرتے تھے، پیراسپائنل مسل ان کے ساتھ اٹیک کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پین ہوتی تھی. تو آہستہ آہستہ ان کی میں نے نوٹس ختم کی. جب نوٹس ان کی کلیئر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد ان کی L4 اور L5 کی لیول پہ کچھ نروز ان کی نا سٹینوسس میں تھی. اور سٹینوسس بیسیکلی کہتے ہیں کمپریشن ہو جانا نروز کا، اور وہ دباؤ کی وجہ سے نا ان کی نرو پوری کمپریس ہوئی ہوئی تھی، اور یہ اتنے ٹائم سے کمپریس تھی جس کی وجہ سے ان کی موومنٹ بہت کم ہو گئی تھی. چلنا پھرنا تو چلتے تھے، لیکن اس طرح نہیں بیٹھ جاتے تھے. بیٹھ کے کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہو کے بیٹھ گئے، اتنا لمبا ان کے لیے چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا. پھر ان کی جب نوٹس ختم کرنا سٹارٹ کی، نوٹس ختم ہوئی، پھر اس کے بعد نروز کی بحالی کی ہم نے. جب نروز ان کی آئی، بلڈ کی سرکولیشن ماشاءاللہ سے آنا سٹارٹ ہو گئی. یہ سارا پروسیجر ان کا آلموسٹ تقریباً 14 سے 15 ڈیز اسی پہ میرا فوکس رہا تھا. اس کے بعد جب یہ چیزیں کلیئر ہوئی، ان کی واک بہتر ہوئی، پھر ان کو میں نے اسٹرینتھ ٹریننگ پہ اور ساتھ فزیو کی ایکسرسائز پہ ڈال دیا. تو ایون کہ پہلے تو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر حمزہ تے مطلب کہ جم والی ایکسرسائز تو امپاسبل ہے. تو گھبرا رہے تھے پیشنٹ ایون کہ بہت پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ مشکل لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. اگر انسان تیار کرے تو انشاءاللہ پاسبل ہر چیز ہے.
تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو جم میں بھی ساتھ انٹر کروا دیا. جم میں انٹر کروایا تو ان کو میں نے اسی L4 اور L5 ورٹیبریز پہ جو مسل کی ویکنس تھی کچھ اسپیسیفائڈ ایکسرسائز میں نے کروانا اسٹارٹ کی ہیں. اسی میں ان کی نا مسل کی پاور گین سٹارٹ ہو گئی ہے, نرو کی کمپریشن بھی بہت بہتر ہو گئی ہے. پھر ان کو میں نے ٹریڈ مل پہ چڑھایا, اس کے بعد انہوں نے واک سٹارٹ کر دی, اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس مسئلے میں حل کرنے کے بعد ابھی یہ رننگ بھی کر رہے ہیں. اور یہ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ رننگ بھی بہترین طریقے سے کر رہے ہیں, اور یہ مارننگ واک 5 کلومیٹر بھی ابھی یہ کر رہے ہیں, جو ایک پرسن 1 کلومیٹر کی واک بھی نہیں کر سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو مسل کی جو اسٹرینتھ پاور تھی وہ پھر میں نے فزیو کی کچھ ایکسرسائز تھی وہ بھی میں نے ان کو سٹارٹ کروا دی. فزیو کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے کیونکہ جب مسل کی ناٹس ختم ہوں گی اس میں سے اسٹریچ کے پین کو نکالنے کے لیے ہمیں فزیو کی ایکسرسائز کرانا بہت ضروری ہے. اور تھرڈ پروٹوکول پھر اسٹرینتھ بھی ہم نے دینی ہے مسلس کو, پھر ہم اس کو جم میں لے جاتے ہیں جس کو ہم کنڈیشنل ٹریننگ کے ساتھ فزیو پلس کنڈیشنل ٹریننگ دونوں کو کمبائن کر کے سٹارٹ کرواتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ ان کا پین بالکل ختم ہو گیا ہے, ابھی یہ واک بھی کر رہے ہیں, ابھی ماشاءاللہ سے یہ کروٹ لیفٹ رائٹ ان کو کوئی پوز نہیں آ رہا, بہترین طریقے سے یہ سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں اور اپنا کام ماشاءاللہ طریقے سے کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور یہ ویڈیو دیکھ کے نا بڑے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی اور صحیح راستے کا وہ انتخاب کریں گے. دیکھیں استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ جو آپ نے اتنی ڈیٹیل میں لوگوں کو سمجھایا بتایا کہ دیکھیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ورزش شروع کر دو, ایک اچھے فزیوتھراپسٹ کی سپرویژن میں تاکہ وہ روٹ کاز کے اوپر کام کرے. اور جیسے آپ نے سٹیپس میں اس کا بریک ڈاؤن کیا نا کہ کیسے آپ لے کے چلیں, بالکل ایسے. تو یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ صحت کے اوپر نا ایکسپیریمنٹ کرنا بند کریں, بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر وسیم سیدھی بات ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. بالکل. ہمارے تو اپنی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے جب ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ریکوری کرتے ہوئے, تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بس ہمیں توفیق دے کہ ہم چلتے پھرتے رہے, محتاجی سے بچے رہیں. یہی دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی صحت دے اور ایسے ہی کام لیتے رہیں. اور یہ ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں نا وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بس اس پیٹرن پہ ہمارے ساتھ فالو کریں. حالانکہ اس دن بھی ایک میرے پاس کلینک میں پیشنٹ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حمزہ مجھے تو ہر نے سرجری کا بولا ہے. میں نے انہیں بھی یہ بات بولی ہے, میں نے کہا آپ ایک دفعہ فزیو تھیراپی کو موقع دیں, دیکھیں کیا رزلٹس آتا ہے. میں نے یہ بولا 99% ہم ریکمینڈ کرتے ہیں فزیو تھیراپی اور ایکسرسائز, 1% سرجری کا چانس ہوتا ہے اور 1% بھی بہت ہی کم ہوتا ہے. اس دن ایک سرجن تھے, اسپائن سرجن تھے, انہوں نے بھی ایگزیکٹ یہی بات بولی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں نا, اگر یہ اچھے فزیو تھراپسٹ کے پاس ہوں, آئیں اپنی ڈائٹ چینج کر دیں, تو میرے تک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک مارننگ شو میں مجھے, تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر بھی نا اب سچ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو 1% لوگ اگر آتے ہیں, لیکن اس میں سے 100 میں سے 99 لوگ اگر بچ سکتے ہیں تو سرجری کرانے کی کیا ضرورت. یہ ڈاکٹر وسیم تھوڑی سی نا مس گائیڈنس کی وجہ سے بھی نا لوگ زیادہ نا مس گائیڈڈ کی طرف جا کے نا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں گمراہی کا. لیکن اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے, بالکل ایک موڈ آف پیٹرن کے ساتھ آپ چلیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں, شارٹ کٹس دے رہے ہیں, اس طرح کا کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. میری بھی ویڈیو بنا دی ہے, ہم لوگ اتنی محنت سے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر کوئی جو ہے نا وہ منجن بیچ رہے ہیں, تو انہوں نے نا وہ کلپ کاٹ کے نا 3,000 روپے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرے. وہ بھی ہم نے رپورٹ کی ہے, بتایا پیشنٹس کی ریکوری تھی, اس کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت محنت ہوئی تھی. ایون کہ وہ پیشنٹ نے ڈاکٹر وسیم مجھے سعودیہ سے میسج کر کے بولا ہے کہ میری ویڈیو کسی نے اٹھا کے ڈالی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی شارٹس کٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے ڈاکٹر کی, تھراپسٹ کی, پیشنٹ کی بہت محنت ہے, بڑی محنت, اور ریزلٹس اسی طریقے سے ملتے ہیں جب آپ ایک طریقے سے موڈ آف پیٹرن کے ساتھ چلیں, خلوص نیت کے ساتھ. کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے, اور یہ جتنی بھی چیزیں بتا رہے ہیں شارٹ کٹس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے بس انشاءاللہ. اور آپ نے بھی بس ذہن بنانا ہے. اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ پین ان میں فرق آیا تھا. پین میں تو کہتے ہیں کہ پہلے سارا دن درد میں رہتا تھا, اب آدھا دن ٹھیک گزرتا ہے, آدھا دن پھر پین ہوتا ہے. تو کیا کروں؟ میں نے کہا وہ جو آدھا دن پین ہوتا ہے نا, اس وقت میں وہ آدھا دن جو پین نہیں ہوتا اس کا شکر ادا کریں. جو بعد کا پین ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو بڑی بات ان کو اچھی لگی. تو الحمدللہ جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے, باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور نیت اللہ کے لیے کہ اللہ مجھے صحت دے تاکہ میں تیرے ڈھیر سارے کام کر سکوں. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر حمزہ, تھینک یو. بسم اللہ.